بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ماہ شعبان کی پہلی رات اللہ کی رحمتوں کی خاص نزول کی گھڑی ہے۔ اس مبارک موقع پر میں آپ کے سامنے ایک ایسا پر اثر روحانی عمل پیش کر رہا ہوں جو نہ صرف آپ کی تقدیر بدلنے اور اس کے بند دروازے کھولنے کی طاقت رکھتا ہے بلکہ ہر لا علاج بیماری سے کامل شفا اور نجات کا بہترین ذریعہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جیسے ہی شعبان کا چاند طلوع ہو، آپ نے پورے یقین، کامل اور سچے دل کے ساتھ اس خاص عمل کو بجا لانا ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ خلوص نیت اور پختہ ایمان کے ساتھ کی گئی دعا پہاڑوں جیسی بڑی مشکلات کو بھی ٹالنے کی قوت رکھتی ہے۔ میرے محترم بھائی اور پیاری بہنوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنی زندگی میں شعبان المعظم جیسا بابرکت اور فضیلت والا مہینہ دیکھنے کی سعادت عطا کرنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیں کہ عمل کی قبولیت کا دار و مدار نیت اور یقین پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دل دنیا کی پریشانیوں سے بوجھل ہے، اگر آپ قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں، یا اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے جسے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص تحفہ، اور ذرا سوچیے کہ یہ وہی مبارک مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور رحمتوں کی ایسی برسات ہوتی ہے کہ گنہگار سے گنہگار انسان بھی اگر سچے دل سے پکارے تو اسے مایوس نہیں کیا جاتا۔ اس ماہ عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ کائنات کے سب سے عظیم انسان حضرت محمد مصطفیٰ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے اسی ماہ میں رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ صحابہ اکرام اس مہینے کی آمد کی تیاری میں اپنے کاروبار سمیٹ لیا کرتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت میں ایسے منہمک ہو جاتے تھے جیسے رمضان شروع ہو چکا ہو۔ یہ وہ مہینے ہے جو غافلوں کو بیدار کرنے کے لیے آتا ہے، اور اسی مہینے میں قبلے کی تبدیلی کا عظیم واقعہ بھی پیش آیا جس نے مسلمانوں کی پہچان اور رخ کو متعین کر دیا۔ آپ ذرا ایک واقعے پر غور کریں کہ ایک مرتبہ ایک غریب شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور اپنی تنگی رزق کا رونا رویا۔ آپ نے اسے اللہ کی طرف رجوع کرنے اور خاص طور پر ان ایام میں کثرت سے استغفار کرنے کی تلقین فرمائی۔ رزق کا مسئلہ ہو یا بیماری کا، یاد رکھیے کہ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، بلکہ ہم مانگتے ہی میں کوتاہی کرتے ہیں۔ جب آپ شعبان کا چاند دیکھیں تو یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف ایک مہینے کا آغاز ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ آپ کی زندگی کی نئی شروعات ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلح کرنے کا مہینہ ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ رجب بیج بونے کا مہینہ، شعبان اس فصل کو پانی دینے کا مہینہ، اور رمضان اس فصل کی کٹائی کا مہینہ ہے۔ اگر آپ نے شعبان میں اپنے آنسوں سے ندامت کا پانی نہ دیا تو رمضان کی فصل کیسے کاٹیں گے؟ تصور کریں اس لمحے کا جب چاند طلوع ہوتا ہے اور فرشتے پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے دیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا جسے معاف کیا جائے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم دنیاوی سیلز اور ڈسکاؤنٹ کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی اس عظیم سیل کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شعبان کا چاند دیکھتے ہی جو کیفیت آپ کے دل پر طاری ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ یا اللہ، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں لیکن تیری رحمت کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں۔ ناظرین، بس تھوڑی ہی دیر میں وہ عظیم تسبیح آپ کے سامنے آنے والی ہے جو آپ کی تمام دعاؤں کی قبولیت کی چابی بن جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ قریب آتا ہے تو مسلمان اپنے مصائف کی طرف جھک جاتے ہیں اور اسے کثرت سے پڑھتے ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تاکہ غریب اور مسکین لوگ بھی رمضان کے روزوں کے لیے تیار ہو سکیں۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ماحول ہوتا ہوگا جب ہر گھر سے اللہ کے ذکر کی صدائیں آتی ہوں گی۔ آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ان بابرکت لمحات کو موبائل فون کے اسکرینوں اور لا یعنی بحثوں میں ضائع کر دیا۔ یاد رکھیے کہ رزق صرف مال و دولت کا نام نہیں ہے، بلکہ سکون قلب، نیک اولاد اور صحت کاملہ بھی بہترین رزق ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، آپس میں جھگڑے ہیں یا کام بنتے بگڑ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان خاص اوقات کی قدر نہیں کی۔ یہاں ایک پر اسرار بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی دعائیں عرش کو ہلا دیتی ہیں، اور وہ بندے صرف وہی ہوتے ہیں جو تنہائی میں اپنے رب سے لو لگاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو وہ خاص عمل بتانے جا رہا ہوں جسے کرتے ہی آپ کی زندگی میں معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی تفصیلات بس چند لمحوں کی دوری پر ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شخص شدید بیمار تھا، اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے اور نہ ہی کوئی سہارا تھا۔ اس نے شعبان کا چاند کو دیکھ کر صرف ایک یہ کہا کہ اے اس چاند کے خالق، میں تیرے سوا کوئی نہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف دیکھی اور اسے ایسی جگہ سے رزق اور شفا عطا فرمائی جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ یہ مہینہ برکتوں کا سمندر ہے جس میں ہر قطرہ ایک نعمت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم نازل ہوا؟ اسی لیے تو اسے درود کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ اس مہینے میں درود پاک پڑھیں گے اتنی جلدی آپ کی دعائیں بارگاہ الہی میں قبول و منظور ہوگی۔ حکیم لقمان نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے وقت جو سویا رہا وہ اپنی تقدیر سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ شعبان کا چاند دیکھتے ہی آسمان کی طرف نظر اٹھائیں اور سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک اور موقع دیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے سیاہ پنوں کو سفید کر لیں۔ رزق کی تنگی کا سب سے بڑا علاج شکر ہے اور شعبان کا چاند ہمیں شکر گزار ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی چھوٹی نعمتوں پر شکر کریں گے تو وہ آپ کو بڑی نعمتوں سے بھی نواز دے گا۔ بیماریوں سے نجات کا راستہ بھی صدقہ اور دعا میں چھپا ہے۔ خاص طور پر اس مہینے میں کیا گیا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، آپ کی پریشانیاں جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ اس رات کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے اپنی اولاد کے لیے نیکی مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے۔ ہم کتنے بد نصیب ہوں گے کہ ہم اس وقت بھی سوئے رہیں گے یا دنیا کی فضول باتوں میں مصروف رہیں گے۔ اس مہینے میں کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کریں۔ یہ کلمات زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں۔ اپنے گھر کے کونے کونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بلند کریں تاکہ برکتیں آپ کے گھر کا پتہ پالیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، تو یاد رکھیں کہ دعا کے لیے دل کا صاف ہونا ضروری ہے اور شعبان وہ مہینہ ہے جو دلوں کی صفائی کرتا ہے۔ حسد، بغض اور کینہ نکال کر جب آپ چاند دے کر ہاتھ اٹھائیں گے تو یقین مانیے کہ آپ کی دعا فرض سے عرش تک کا سفر پلک جھپکتے ہی طے کر لے گی۔ رزق کے حوالے سے ایک اور واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ ایک تاجر کا سارا مال ڈوب گیا۔ وہ سخت پریشان تھا۔ اس نے شعبان کے پہلے اسرے میں روزانہ تہجد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کا ورد شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پہلے سے زیادہ دولت اور عزت عطا فرمائی۔ یہ صرف اس لیے ممکن ہوا کہ اس کا یقین پکا تھا۔ آپ کا یقین ہی آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ بیماری کتنی پرانی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہڈیاں بھی زندہ ہو جاتی ہیں۔ بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ اب توجہ فرمائیں کیونکہ میں اس بابرکت گھڑی کے اس خاص راز سے پردہ اٹھانے والا ہوں جس کا آپ کو انتظار تھا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کی مایوسی کو ایک امید میں بدلا جائے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری آمدنی میں برکت کیوں نہیں ہو رہی، شاید اس لیے کہ ہم نے مال کا حق ادا نہیں کیا۔ شعبان کا یہ چاند ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ پاکیزہ رزق کی پاکیزہ اعمال کی بنیاد ہے۔ اگر خون میں حرام شامل ہو تو دعائیں عرش تک نہیں پہنچتی۔ لہٰذا اس بابرکت مہینے میں عہد کریں کہ آپ اپنی زندگی سے ہر غلط چیز کو نکال پھینکیں گے۔ صحابہ کرام کے دور میں جب کوئی تنگی آتی ہے تو وہ استغفار کی کثرت کرتے تھے اور شعبان تو استغفار کا بہترین مہینہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں کچھ مہینے کیوں مخصوص کیے تاکہ بھٹکا ہوا انسان واپس اپنے مرکز کی طرف آ سکیں؟ ایک ایمان افروز قصہ سنیں کہ ایک غریب کسان جس کی فصلیں سوکھ رہی تھی، اس نے شعبان کی پہلی رات مصلے پر بیٹھ کر رب سے ایسی گفتگو کی جیسے کوئی دوست سے کرتا ہے۔ اس نے کہا، مالک زمینیں میری نہیں تیری ہیں، پیاس میری نہیں تیری ہے، اب بوندیں بھی تو ہی برسا۔ کہتے ہیں کہ ابھی وہ دعا مانگ کر اٹھا ہی نہیں تاکہ بادل گھر آئے۔ یہ ہوتا ہے کہ وہ یقین جو پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک خاتون جس کا بچہ بستر مرگ پر تھا، اس نے شعبان کی ان مبارک گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا ورد کیا اور پانی پر دم کر کے اسے پلایا۔ آج وہ بچہ زندہ سلامت و تندرست ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی برکتیں ہیں۔ شعبان کا چاند دراصل ایک الارم ہے جو ہمیں رمضان کے استقبال کے لیے تیار کرتا ہے۔ جو لوگ شعبان میں سستی کرتے ہیں، کائلی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، رمضان کی لذتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ شعبان دل کی زمین کو نرم کرنے کا نام ہے تاکہ رمضان میں ایمان کا بیج پھیل سکے۔ رزق کی فراوانی کے لیے سورۃ الواقعہ اور سورۃ الاخلاص کا باقاعدہ ورد اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس عمل کے صرف ایک دن کا وظیفہ نہ سمجھیں بلکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کا ذریعہ بنائیں۔ جب آپ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جائے گا تو دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی۔ پریشانیاں تو انبیاء پر بھی آئیں
لیکن انہوں نے صبر اور نماز سے مدد مانگی۔ آج ہم ڈاکٹروں اور وکیلوں کے پیچھے تو بھاگتے ہیں لیکن کائنات کے اصل مالک کا ورد چھوڑ دیتے ہیں۔ شعبان کا یہ چاند پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے غافل انسان، اب بھی وقت ہے، اپنے رب کے حضور جھک جا، تمہارے گناہ سمندر کی ساہ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایک آنسو کے بدلے سب معاف کر سکتی ہے۔ اس مہینے میں درود پاک کی کثرت آپ کے چہرے پر وہ نور لائے گی جو کسی کریم لوشن سے نہیں آ سکتا۔ یہ نور ایمان کا نور ہے۔ شعبان کا چاند دیکھ کر جو دعا آپ دوسروں کے لیے مانگیں گے، فرشتے وہی دعا آپ کے حق میں مانگیں گے۔ اس لیے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کریں اور سب کے لیے خیر مانگیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ رزق میں اضافے کا ایک پوشیدہ راز صلہ رحمی ہے، یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک بھی ہے، اور شعبان میں ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اگر آپ کے پاس دولت کی ریل پیل ہو مگر دل میں سکون نہ ہو تو ایسی دولت کا کیا فائدہ؟ سکون تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ شعبان کے اس پہلے اسرے میں روزانہ کم از کم 100 بار استغفار پڑھیں، آپ کے رزق کی بندشوں کو کھول دے گا۔ علاج بیماریوں سے شفا کے لیے سورۃ الفاتحہ کو شعبان کی چاند کی رات روشنی میں پڑھنا بزرگوں کا مجرب عمل ہے۔ ہر وہ بیماری جس کا علاج زمین پر نہیں، اس کا علاج آسمان والے کے پاس ہے۔ آپ کی تڑک اور آپ کی پکار میں وہ اثر ہونا چاہیے کہ عرش الہی لرز اٹھے۔ شعبان کا وہ مہینہ وہ پل ہے جو ہمیں رب کے قریب کرتا ہے۔ اس مہینے میں کی گئی نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے نیکیوں کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں یا کسی پیاسے کو پانی پلا دیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے راستے میں ذرا سوچیے، کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور آج وہ مٹی تلے سو رہے ہیں۔ ہمیں یہ موقع ملنے والا ہے تو اسے ہرگز ضائع نہ کریں۔ رزق کی تنگی اکثر انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اسے واپس ایمان کی ٹھنڈک دیتا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں جب آپ آسمان کے نئے چاند کو دیکھیں تو اپنے دل میں یہ عہد کریں کہ یا اللہ، آج سے میں تیرا فرما بردار بندہ بن کر جیوں گا۔ وہ رزق جو تیرے نافرمانی سے ملے، اس سے وہ بھوک بہتر ہے جو تیری یاد میں گزرے۔ شعبان کی فضیلت پر ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے مہینے کی تعظیم کی، میں اسے اپنی خاص قربت عطا کروں گا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ رزق میں بے برکتی کی ایک بڑی وجہ جھوٹ اور دھوکہ دہی بھی ہے؟ شعبان کا یہ مہینہ ہمیں سچائی اور دیانتداری کا درس دیتا ہے۔ بیماریوں سے نجات کا ایک اور روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ شعبان کے چاند کی پہلی رات کو 70 بار یا سلام پڑھ کر اپنے آپ پر دم کریں۔ یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور شفا کا پیغام لاتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے تو پھر ہم کیوں خاموش نہیں؟ اس سبسکرائب کے ذریعے میرا مقصد آپ کو صرف ایک وظیفہ بتانا نہیں بلکہ آپ کی روح کو بیدار کرنا ہے۔ رزق کے حصول کے لیے محنت شرط ہے، لیکن اس محنت میں برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے آتی ہے۔ شعبان کا چاند وہ چابی ہے جو بند تقدیروں کے تالے کھول دیتی ہیں۔ اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کوئی قانونی مسئلہ ہے یا کوئی گھریلو الجھن ہے تو یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ صحابہ اکرام فرماتے تھے کہ ہم رمضان کا 6 مہینے پہلے سے انتظار کرتے تھے اور شعبان میں ہماری عبادتیں عروج پر ہوتی تھیں۔ آج ہم بھی اس سنت کو زندہ کریں۔ ناظرین، اب وہ وقت آ گیا، دل تھام کر اس مبارک عمل کو نوٹ فرمائیں جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ چاند دیکھنے کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص کا وہ خاص وظیفہ کریں جو بزرگوں سے معقول ہے۔ آپ نے 313 مرتبہ یا رزاق یا وہاب یا واسع کا ورد کرنا ہے، پھر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ کی قسم، شعبان کی پہلی رات اتنی مبارک ہے کہ اس میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ حکیم لقمان کی حکمت بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جب آسمان سے رحمتیں برس رہی ہوں تو اپنی جھولی کو پھیلا لینا چاہیے، کیونکہ وہ ذات دینے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اگر آپ رزق میں وسعت چاہتے ہیں تو اس رات صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کریں، چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی رات سے توبہ اور استغفار کا ایسا سلسلہ شروع کریں کہ جب رمضان کا چاند نظر آئے تو آپ کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے منور ہو چکا ہو۔ بہت سے لوگ شعبان کی فضیلت سے غافل رہتے ہیں، لیکن خوش نصیب ہیں وہ جو اس چاند کی پہلی کرن کے ساتھ اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں۔ لا علاج بیماریوں کے لیے چاند دیکھ کر پانی پر دم کریں اور وہ پانی مریض کو پلائیں، انشاءاللہ غیب سے شفا کے اسباب پیدا ہوں گے۔
میری آپ سے گزارش ہے کہ اس عمل کو خود بھی کریں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی بتائیں، کیونکہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کو یہ پیغام پہنچ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شعبان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔